نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ اور یقیناً پیدا کیا ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور نہیں ہم مخلوق سے غفلت کرنے والے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی مقدار کے ساتھ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پس ہم نے ٹھہرایا اس کو زمین میں وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم اس کا لے جانے پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ پس ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے اس کے ذریعے باغات من نخیل کھجوروں سے وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ تمہارے لیے ان میں میوہ جات ہیں کثرت سے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور انہی سے تم کھاتے ہو وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طور سینا اور وہ درخت جو نکلتا ہے طور پہاڑ سے تنبت بالدہن جو اگاتا ہے تیل وصبغ للآکلین اور سالن کھانے والوں کے لیے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت ہے نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ہم پلاتے ہیں تمہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ اور تمہارے لیے ان میں نفع کی چیزیں ہیں کثرت سے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور انہی سے تم کھاتے ہو وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم اٹھائے جاتے ہو سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ المؤمنون کا پہلا رکوع آیات نمبر
17 تا 22 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ رب العزت کے تصرف، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیارات پر عقلی دلائل کا سلسلہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، پھر نطفہ بنا کر ماں کے رحم میں ٹھہرایا، پھر اس کو لوتھڑا بنایا، پھر اس کو بوٹی بنائی، پھر ہڈی بنا کر اس پر گوشت چڑھایا، پھر اپنی قدرت کا روح ڈال کر اس کے نقش و نگار بنا دیے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا اللہ ہے جس نے بڑا خوبصورت کر کے بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ موت دے گا اور پھر دن قیامت کے اللہ اٹھائے گا۔ آج کے سبق میں بھی مزید دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے تصرف، اللہ کے اختیارات کے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، 7 راہیں تمہارے اوپر بنائیں، یعنی 7 گزرگاہیں، 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بنائے۔ دوسری جگہ فرمایا ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، طباقاً تہ بتہ بنائے، اوپر نیچے بنائے۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم تخلیق سے یعنی اپنی مخلوق سے غافل نہیں، یعنی جو زمینوں میں مخلوق ہے وہ اور جو آسمانوں میں ہے وہ، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ بنا کر ہم نے چھوڑ نہیں دیا کہ اب کوئی پرواہ نہیں ہے، نہیں، فرمایا ہم اپنی مخلوق کی خبر بھی رکھنے والے ہیں۔ دنیا میں یہ جو مشینیں بناتی ہیں کمپنیاں، بنانے کے بعد وہ آگے بیچ دیتی ہیں، اب ہم اسے استعمال کریں، بند کے رکھیں، صحیح چلائیں، خراب چلائیں، وہ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو، حیوانوں کو، چرند پرند حشرات جتنی چیزیں بھی ہیں، یہ نہیں کہ ان کو بنا کے اب حوالے کر دیا اور پھر مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ اب کوئی کیا ہے اور کہاں پہ ہے۔ فرمایا ایسی ہرگز نہیں ہے۔ وما كنا عن الخلق غافلین، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، ہم مخلوق کی خبر بھی رکھنے والے ہیں۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے تو ایک چھوٹی سی چیونٹی پر بھی اللہ کا بیان ہے۔ اگر اللہ رب العزت نیکوکاروں کی طرف متوجہ ہیں تو گناہ گاروں اور سیاہ کاروں سے بھی بے خبر نہیں ہیں۔ وما كنا عن الخلق غافلین، مخلوق میں ہر چیز کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اے لوگوں ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائیں، 7 آسمان بنائے۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں، غفلت کرنے والے نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی برسایا، بقدر ایک مقدار کے ساتھ، یعنی بوند بوند کر کے برسایا، ایک اندازے کے ساتھ برسایا۔ اگر سارا پانی اکٹھا ہی چھوڑ دیا جاتا، نہ کسی کا مکان بچتا، نہ کوئی انسان بچتا، کس طرح تباہیاں دنیا کے اندر پھر جاتی، بلکہ بقدر ایک مقدار کے ساتھ بوند بوند کر کے برسایا، قطرہ قطرہ کر کے برسایا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، بس ہم ہی اس پانی کو زمین میں ٹھہراتے ہیں۔ بارشیں ہوتی ہیں، زمین میں پانی جذب ہو جاتا ہے، پھر فلٹر ہو کر صاف ہو کر تمہارے پینے کے لیے باہر آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، بے شک جو اللہ پانی برسا سکتا ہے وہ اللہ پانی کے لے جانے پر بھی قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر پانی خشک کر دے کوئی اور پانی لانے والا کوئی نہیں۔
سورہ ملک میں کیا فرمایا؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یہ تو بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو خشک کر دے، ہے کوئی جو تمہارے پاس پانی کا چشمہ لے کر آئے؟ بھلا اللہ کے بغیر تو ایک قطرہ بھی کوئی برسا نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا پانی کو برسانے والے بھی ہم ہیں، زمین کے اندر ٹھہرانے والے بھی ہم ہیں، اور اس کو پھر لے جانے پر قدرت رکھنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، بس ہم ہی اگاتے ہیں تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے باغات، من نخیل وعناب، کھجوروں کے اور انگوروں کے، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے لیے مختلف قسم کے میوہ جات ہیں، ومنہا تأکلون، تم انہی میں سے تو کھاتے ہو۔ یہ جتنے پھل تم کھاتے ہو، یہ جتنے فروٹ تم کھاتے ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں منہ میں ڈالنے سے پہلے، پھل کھانے سے پہلے رک جایا کرو اور غور کیا کرو اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ عبس میں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان جو کھانا تو کھانے لگا ہے، ذرا منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے غور کر لیا کر، ذرا رک کر سوچ لیا کر، یہ لقمہ، یہ کھانا، یہ پھل کا دانہ، یہ اناج، یہ تیار کیسے ہوا ہے؟ فرمایا میں اللہ تجھے سمجھاؤں، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، پانی ہم نے برسایا، پھر زمین کو ہم نے چیرا، پھر اس سے اناج ہم نے نکالے، پھر پھل فروٹ اور یہ باغ ہم نے پیدا کیے۔ اے انسان لقمہ بعد میں منہ میں ڈال، پہلے ایک سوال کا جواب تو دے، ان باغوں کو، ان پھلوں کو، ان کھیتیوں کو قطرہ قطرہ کر کے بارشیں برسا کر پانی پلانے والا کون ہے؟ اتنا تو بتا، زمین کا سینہ چیر کر یہ سبزہ اگانے والا کون ہے؟ اگر یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، اور یقیناً اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ تو ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، سورہ نمل میں اللہ فرماتے ہیں ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ساری کائنات والے مل جائیں، ذرا ایک درخت تو پیدا کر کے دکھائیں، ایک درخت کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ الہ مع اللہ، جب ایک درخت کوئی پیدا نہیں کر سکتا تو اللہ کے علاوہ الہ بھی اور کوئی ہو سکتا ہرگز نہیں ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ وشجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن والصبغ للآکلین، اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کی نشانی اور دیکھو وہ درخت جو طور سے اگتا ہے، فرمایا طور سینا سے اگنے والا درخت یعنی زیتون کا، تنبت بالدهن جو تیل اگاتا ہے، جس سے تیل نکلتا ہے، وصبغ للآکلین، پھر سالن تیار ہوتا ہے کھانے والوں کے لیے۔ یہ تمہارے سالن میں جو تیل ڈلتے ہیں، جو تمہارے سالن میں گھی ڈلتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس کو تم روز کھاتے ہو، جو اللہ تعالیٰ سبزیاں پیدا کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ تیل بھی اگاتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے کے انتظام بھی کرتا ہے۔ اور چلو آگے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت ہے، مویشیوں کو دیکھو تو ان میں بھی میری قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھائی دیں گی۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹ میں ہے، ان کے پیٹ سے دودھ کی دھاریں نکالنے والا کون ہے؟
رب کا شکر ادا کر بھائی، رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی، اس رب کو ہر دم کیوں نہ پکارے، جس نے پلائی دودھ کی دھاریں۔ فرمایا دودھ کی دھاریں پلانے والا کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر سورۃ النحل میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ایک طرف گوبر ہے، گوبر بدبودار ہے، اس میں پیٹ میں خون بھی ہے، خون کا رنگ سرخ ہے، بدبودار گوبر اور سرخ خون کے درمیان سے لبنن خالصا، خالص سفید دودھ کی دھاریں نکالنے والا کون ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، مویشیوں میں بڑی عبرت کا سامان موجود ہے۔ گائے کا رنگ تو دیکھو، بھینس کا رنگ تو دیکھو، گائے کا رنگ اور بھینس کا رنگ تو کالا ہے، جو اناج اس نے کھایا ہے سبزے کا رنگ، سبزے چارے کا رنگ سبز ہے، اور اس میں خون کا رنگ سرخ ہے، اور گوبر بدبودار ہے۔ ان تمام مراحل سے سفید دودھ نکالنے والا کون ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، جانوروں سے صرف دودھ ہی نہیں بلکہ منافع کثیرہ، کثرت سے نفع اور بھی تمہیں حاصل ہوتے ہیں۔ لوگ کاروبار کرتے ہیں، پھر ان سے نفع کماتے ہیں، پھر ان کی اون، پھر ان کی کھالوں سے کئی چیزیں بن جاتی ہیں۔ منافع کثیرہ، کثرت سے منافع، کثرت سے فائدے ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان سے تم کھاتے بھی ہو، جب جی میں آتا ہے ذبح کر کے کھا لیتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ہم نے ایسے سواریاں بھی بنائی ہیں، ایسے جانور بھی بنائے ہیں جن کی پشتوں پر تم سوار ہو جاتے ہو، اونٹ پر سوار ہو گئے، گھوڑوں پر سوار ہو گئے، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر سوار ہو گئے۔ فرمایا تمہارے کھانے کے لیے بھی ہم نے چیزیں بنائی، اور تمہاری سواری کے ہم نے کے لیے سامان بنا دیے۔ سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں اللہ تعالیٰ سے کیوں غفلت کرتے ہو؟ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ہم نے زمینیں بنائی، ہم نے آسمان بنائے، ہم مخلوق سے غافل نہیں، پانی ہم نے برسایا، زمین میں ہم نے ٹھہرایا، اور اس پانی کو خشک کرنے پر بھی ہماری قدرت ہے۔ پھر اس کے ذریعے باغات کھجوروں اور انگوروں کے اگائے، کثرت سے میوے تمہارے کھانے کے لیے بنائے، اور تمہارے لیے ہم نے تیل کا انتظام کیا، سالن تمہارے لیے تیار ہوا۔ جانور مویشیوں میں عبرت ہے، ان کے پیٹ سے ہم نے دودھ نکالا، دیگر نفع تمہارے لیے بنائے، ان کا گوشت تمہیں کھلایا، اور اے انسانوں ان جانوروں اور کشتیوں پر ہم نے تمہیں سوار بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اگر شمار کرنا